بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسوہ رسول مہم 2020 کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ حضرات کے سامنے ظلم اور ظالم سے سمجھوتا نہیں کے عنوان پر کچھ باتیں پیش کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یعنی تم آپس میں ظلم نہ کرو، تم اپنے آپ کے اوپر ظلم مت کرو، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اوپر بہت بڑے مہربان ہیں۔ اور جو انسان ظلم اور حد سے تجاوز کر کے اپنے آپ کو قتل کرے گا یا ظلم کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا فسوف نصلیہ نارا، ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہم کو دو باتوں کا حکم دیا ہے۔ ایک تو یہ لا تقتلوا انفسکم، ہم اپنے آپ کو قتل نہ کریں۔ ہم اپنے آپ کو قتل نہ کرے کا مطلب یہ ہے اگر ہم کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں، کسی کو قتل کرتے ہیں تو وہ ہمارے قتل کے مترادف ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی ظلم کرے، اس لیے ہم کو بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے یعنی ظلم کرتا ہے، اپنے آپ کو قتل کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے انسان کو جہنم ڈال دیں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے یہ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ظلم کہتے کسے ہیں۔ ظلم کسی کے حق تلفی کو کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال اس سانپ سے دی جاتی ہے جو گو کے بل میں گھس جاتا ہے، اس کے بچے کو کھا جاتا ہے اور بل پر قبضہ کر لیتا ہے، اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے امام آسمائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ظلم کی مثال ایسی ہے جیسے بھیڑیے کو بکری کی نگرانی کی ذمہ داری سونپ دی جائے۔ ظاہر سی بات ہے بھیڑیے کو اگر بکری کی ذمہ داری سونپی جائے گی تو وہ اس کی نگرانی اور حفاظت کے بجائے اس کا خون کر دے گا، وہ اس کو کھا جائے گا۔ یہ ہے ظلم۔ ظلم اس کی نوعیتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر بھی ظلم ہوتا ہے۔ جب ایک ساس بہو یا میاں بیوی یا بچے اور ماں باپ لڑتے ہیں آپس میں تو اس میں کہیں نہ کہیں ظلم ہوتا ہے۔ جس کے حق کو دبایا جاتا ہے وہ ظلم ہے۔ جب ساس اور بہو کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے تو اس وقت ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس میں مظلوم کون ہے اور ظالم کون ہے۔ اگر ظالم کو ہم نہیں روکیں گے تو یہ ظلم کے ساتھ سمجھوتا ہو جائے گا۔ سماج کے اندر ظلم ہوتا ہے۔ سماج کے اندر ظلم کا مطلب یہ ہے کہ سماج کے کچھ لوگوں کو ایک طرف ڈال دیا جائے، اس کے حقوق ادا نہ کیے جائیں اور معاشرے میں رہنے کے قابل اس کو نہ سمجھا جائے، یہ سماجی ظلم ہے۔ ملک کے اندر بھی ظلم ہوتا ہے۔ ملکی ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ملکی دستور ہے، قانون ہے، وہ قانون کے حساب سے جو ملک کے اندر برابری ہونا چاہیے، تحفظ ہونا چاہیے، ریزرویشن ہونا چاہیے، حقوق کی تقسیم ہونا چاہیے، نوکریوں کی تقسیم ہونی چاہیے، حکومت کے اندر جو حصے داری ہونی چاہیے وہ حصے داری اگر نہیں دی جاتی ہے، حقوق نہیں دیے جاتے ہیں، یہ دستور کے اندر جو آزادی دی جاتی ہے وہ آزادی ان کو نہیں ملتی ہے تو یہ بھی ایک ظلم ہے۔ ظلم کسی ایک متعین عمل کا نام نہیں ہے۔ ظلم کوئی بھی عمل ہو سکتا ہے، صرف اس میں یہ دیکھنا ہے کہ حق کس کا دبایا جا رہا ہے۔ حق دبانے والا ظالم ہوگا اور جس کا حق دبایا جا رہا ہے وہ مظلوم ہو جائے گا۔ ظلم ایک بہت ہی گھنونا عمل ہے اور بہت ہی بدترین عمل ہے جو سماج، معاشرے اور ملک کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے، جو انسانی ماحول کو اجاڑ دیتا ہے، جو انسانیت کے اندر جنگ اور خون کے ماحول کو پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ظلم کے خلاف اٹھنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان ظالم کی حمایت کرتا ہے وہ بھی ظالم ہے۔ اس کا مطلب اگر ہم ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے ہیں، اگر ہم ظلم کو روکنے کے لیے کام نہیں کرتے ہیں، ہم بھی اس ظلم کے اندر شریک ہیں۔ آج جو پورے ملک بلکہ پوری دنیا کے اندر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، خاص طور سے ہمارے ملک کے اندر دلتوں کے اوپر، آدیواسیوں کے اوپر، اور جو لوگ حکومت میں نہیں ہیں یا حکومت کرنے والی پارٹی کے خلاف
ووٹ کرنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کے خلاف ہمیں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں 550 سالہ پرانی بابری مسجد تھی، اس بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا اور ظلمن شہید کر دیا گیا۔ شہید کرنے کے بعد جب فیصلہ آیا تو سب کچھ قبول کرنے کے باوجود کہ مندر توڑ کے مسجد نہیں بنائی گئی اور مسجد کو کے اندر زبردستی مورتی رکھی گئی، مسجد کو زبردستی شہید کر دیا گیا، اس کے باوجود اقتدار کی طاقت کو استعمال کر کے ایسا ایک غیر منصفانہ فیصلہ سنایا گیا۔ پھر 30 ستمبر 2020 کو جب مجرموں کا فیصلہ آیا، بابری مسجد شہید کے مجرموں کا فیصلہ آیا، تو اس فیصلے کے اندر بھی تمام مجرموں کو بری کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک ظلم ہے، سراسر ظلم ہے۔ یو پی کے اندر ایک دلت کی لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ ہوا، پھر پولیس اور انتظامیہ سب مل کر کے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کی پہلے زبان کاٹی، پھر اس کو مار دیا، پھر اس کو جلا دیا گیا، اور اب بھی اس کو حق دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ایسا جب ماحول پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے وقت پر ظالموں کے ظلم کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تم ظالموں کے ساتھ مت کھڑے ہو جاؤ، ظالموں کے ساتھ مت مائل ہو جاؤ، ان کی حمایت مت کرو ورنہ تم جہنمی بن جاؤ گے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ ظالموں کی حمایت کرنے سے، اس کے ڈر اور خوف سے سہم کر کے ان کی ہاں میں ہاں ملانے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ آج جب ہر طرف ظلم اور تشدد کا دورہ ہے، جب ہر طرف مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ہم کو ضرورت ہے کہ ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہو کر ظالموں کے خلاف آواز بلند کریں۔ ظلم کے ساتھ سمجھوتا کرنا ظالم بن جانا ہے۔ بیہقی اور طبرانی کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے اور ظالم کی حمایت کرتا ہے، اس پر اللہ کا غضب ضرور نازل ہوگا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھگڑا کرنے کے وقت جس شخص نے جھگڑنے والے ظالم کی حمایت کی، اس پر اللہ کا غضب ضرور نازل ہوگا۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان ظالم کا ساتھ یہ جانتے ہوئے دیا کہ یہ ظلم کر رہا ہے، وہ انسان اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، پھر اسے نہیں روکتا ہے، تو عین ممکن ہے کہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ ان دیکھنے والے تماشبین کو بھی اللہ تعالیٰ دے گا۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک درجی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرا جو حاکم ہے وہ ظالم ہے اور میں اس کا کپڑا سیتا ہوں، تو کیا اس کے کپڑا سینے کی وجہ سے مجھے بھی اس کی سزا ملے گی؟ میں بھی اس کے ظلم میں شریک ہوں گا، میں اس کے ظلم میں تعاون کرنے والا بنوں گا؟ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ظلم میں تعاون کرنے والا نہیں، تم تو ظالم ہو۔ ظلم میں تعاون کرنے والے وہ لوگ ہیں جو تم کو سوئی اور دھاگے وغیرہ فروخت کرتے ہیں۔ تو ظلم اتنا خطرناک عمل ہے، ظلم کے ساتھ کھڑا ہونا گویا اپنی زندگی کو برباد کر دینا ہے، تباہی میں ڈال دینا ہے۔ اس لیے کبھی بھی ظلم کی حمایت نہیں کرنا، ظلم کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا۔ ظالموں نے ہمیشہ ہر دور کے اندر دو طاقتیں استعمال کی ہیں، ایک ڈر کی طاقت یعنی اقتدار کو استعمال کرتے ہیں، دوسرے لالچ کی طاقت یعنی مال، خوبصورتی اور عہدہ۔ یہ تینوں چیزوں کی لالچ دے کر کے دنیا کو ظلم کی حمایت میں کھڑا کیا جاتا ہے، یا پھر اقتدار، حکومت، سلطنت اور افراد کی طاقت کو سامنے رکھ کر کے انسانوں کو ڈرا اور دھمکا کر کے ظلم کی حمایت میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعان ظالما لیدحض بباطلہ حقا فقد بریأت منہ ذمۃ اللہ ورسولہ، جو انسان کسی ظالم کی مدد اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کے باطل کو حق ثابت کر دیا جائے، فقد بریأت منہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، تو اس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی ذمہ داری بری ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ اور رسول کی ذمہ داری سے بری ہو جاتا ہے، یعنی اللہ اور رسول کی ذمہ داری سے وہ نکل جائے گا۔ آج دنیا میں ایسا ایک ماحول پیدا ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں ظالم کے خلاف کھڑا ہونے کی ضرورت ہے اور ظلم اور ظالم سے کسی بھی قیمت پر سمجھوتا نہیں کرنا ہے، اس کا ہمیں پختہ عہد کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظلم کی حمایت سے محفوظ فرمائے، مظلوموں کے ساتھ ہم سب کو کھڑا فرمائے اور ظلم کی برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔